ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیر داخلہ کے مطابق بھارت کسی بھی قیمت پر دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے دکانداروں اور خریداروں کے لیے نئے SOPs کیے جاری۔ جموں کشمیر میں DDC اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کا تیسرا مرحلہ کل، چوتھے مرحلے کے لیے انتخابی مہم زوروں پر۔ اور آج جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے حوالے سے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقاریب کا انعقاد۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ وقفہ۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ نمستے، آداب، ست شری اکال۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز، پنچایت بائی الیکشنز 2020 جموں اور کشمیر میں شروع ہو چکے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے صحیح امیدوار کو چنیں جسے گاؤں کی ترقی ہو اور خوشحالی ہو۔ میں ثنا دعا، فیمنا مس انڈیا 2017 آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشنز 2020 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ چلیے اس بار عہد کر لیں کہ اپنا ووٹ جاتی، دھرم اور پیسے پر نہیں بلکہ صحیح امیدوار کو دیں، بنا لالچ اور ڈر کے۔ Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نئی دلی میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرلوں کی 55ویں سالانہ کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد وہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسی کو قومی سلامتی کے منظرنامے میں ایک مربوط طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت ایک ترقی یافتہ اور محفوظ ملک بننے کا ہدف حاصل کر سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے ملک بھر میں کووڈ-19 کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے SOPs جاری کی ہیں۔ ان کے مطابق بازاروں میں خریداروں کی زیادہ سے زیادہ بھیڑ بھاڑ کو قابو میں رکھنے کے لیے دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دکان کے ارد گرد بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہونے دیں اور صارفین کو انفرادی دوری پر عمل پیدا ہونے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ جموں کشمیر میں کل ضلع ترقیاتی کونسل اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کا تیسرا مرحلہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ الیکشن کمشنر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکورٹی اور پولنگ عملے کی روانی کے ساتھ ساتھ رائے دہندگان کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ کل DDC کی 33 سیٹوں اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کی 327 نشستوں پر چناؤ ہو رہا ہے۔ گاندربل کے ضلع پنچایت الیکشن آفیسر شفقت اقبال نے DDC اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے سلسلے میں نامزد پولنگ عملے کو اپنے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف روانہ کرنے کے دوران ان سے تاکید کی کہ وہ چناؤ عمل کو صاف و شفاف اور منصفانہ طریقے پر منعقد کرانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون فراہم کریں۔ واضح رہے کل ہونے والے انتخابات میں 59 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 34 امیدوار 17 سرپنچ اور 8 پنچ نشستوں کے لیے سیاسی قسمت آزما رہے ہیں۔ اننت ناگ میں DDC چناؤ کے تیسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے آج پولنگ عملے کو پولنگ مواد کے ساتھ کھادی پورہ اور ہلر شاہآباد کے لیے روانہ کیا گیا۔ اسی دوران مختلف اضلاع میں پولنگ پارٹیوں، مواد اور پولنگ افسروں کی تعیناتی کا عمل جاری ہے۔ شوپیاں میں حساس ترین پولنگ اسٹیشنوں کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں میں پولنگ عملے کو بھیجا گیا ہے اور ان پولنگ اسٹیشنوں پر سیکورٹی کے معقول انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ ووٹروں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے بڈگام ضلع میں بھی آج پولنگ پارٹیوں کو ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ کل ہونے والے انتخابات میں 29,110 رائے دہندگان اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ضلع کلگام کی کنڈ بلاک میں تیسرے مرحلے کے تحت کل DDC کی 1، سرپنچ کی 1 اور پنچ کی 31 نشستوں کے لیے چناؤ ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج 273 پولنگ عملے کو پولنگ مواد کے ساتھ 91 پولنگ اسٹیشنوں کے لیے روانہ کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے صوبہ پر ورکروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ DDC انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ نئی دلی سے لے کر سری نگر تک سرکاری مشینری عوامی اتحاد کے قدم روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، تاہم عوام انہیں اس میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور عوامی اتحاد کے ترجمان سجاد غنی لون نے آج بربری کپواڑہ اور راجواڑ ہندواڑہ میں پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے نامزد امیدوار بشیر احمد ڈار کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بی جے پی کے قومی ترجمان شہنواز حسین اور جموں کشمیر بی جے پی یونٹ کے نائب صدر صوفی یوسف نے آج ویریناگ کے نوگام علاقے میں ڈی ڈی سی امیدوار ظہور احمد میر کے حق میں منعقد کی گئی انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ ریلی میں تقریر کرتے ہوئے شہنواز حسین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ترقی اور خوشحالی کی خاطر بی جے پی امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ جموں کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے آج روہما رفیع آباد میں ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے نامزد امیدوار عبدالحمید بٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ووٹروں سے تاکید کی۔ اس سلسلے میں ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے منیگام گاندربل میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ ان کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ چیف سیکریٹری بی وی آر سبرامنیم کی صدارت میں اپنی نوعیت کی پہلی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں جنگلاتی اراضی پر رہنے والے لوگوں کے مفادات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں انتظامی سیکریٹریوں، مال محکمے کے افسران کے علاوہ فارسٹ، دیہی ترقیات اور ٹرائب معاملوں کے سیکریٹریوں کے علاوہ پرنسپل چیف کنزرویٹر نے بھی شرکت کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جین اتو نے آج ضلع کے افسروں اور ٹرانسپورٹ محکمے کے اعلیٰ حکام سے ایک میٹنگ کے دوران ضلع بھر میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ٹرانسپورٹروں سے بھی ملاقات کر کے انہیں انتظامیہ کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگلے احکامات تک وہ مسافروں سے معقول کرایہ ہی وصول کریں کیونکہ وبائی صورتحال نے عوام کے لیے کئی مشکلات پیدا کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر خان نے آج سری نگر میں کئی عوامی وفود سے ملاقات کی۔ وفود میں کے ٹی ایم ایف کے صدر محمد یاسین خان نے عوام خاص کر تجارت پیشہ افراد کو درپیش مسائل سے مشیر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بجلی کی معقول سپلائی دستیاب رکھنے کی بھی اپیل کی۔ مشیر نے تمام وفود کو یقین دلایا کہ ان کی مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ جسمانی طور پر خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں آج عالمی سطح پر ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس دوران معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے معیار زندگی میں بہتری لانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ جسمانی طور پر ناخیز افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے آج ایک رضاکار تنظیم کے اہتمام سے وی ایم ایس کیمپس بیمنا سے ایک کار ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر سامیہ رشید پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج نے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے وابستہ ستیش ومل اور سندیپ سنگھ بالی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی موجودگی میں ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریلی میں جسمانی طور پر خاص افراد کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی۔ جسمانی طور پر خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں آج 34 آر ماتری بک شپیاں کے اہتمام سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران ناخیز بچوں میں کھیل کود کے سامان کے علاوہ کمبل، جوتے، شال، جیکٹ اور قوت سماعت کے آلات تقسیم کیے گئے۔ ادھر جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے جنوبی کشمیر میں زیبا آپا انسٹیٹیوٹ کے اہتمام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ ڈائریکٹر محکمہ سماجی بہبود نے مہمان ذی وقار کے طور تقریب میں شرکت کی۔ جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں ابھیدانندا ہوم سولینا سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اس دن کو منانے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب پر سماجی بہبود محکمے کے ڈائریکٹر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر کئی محکموں کی جانب سے جسمانی طور خاص بچوں میں ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں چائلڈ لائن سری نگر اور جے اینڈ کے ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے دولت آباد کے ایک انسٹیٹیوٹ میں منعقد ایک تقریب میں جسمانی لحاظ سے معذور افراد میں اسٹیشنری اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ بٹا پورہ شوپیاں کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں آج جسمانی طور خاص افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک کرکٹ میچ کا اہتمام کیا گیا۔ محکمہ سماجی بہبود کے دفتر کی طرف سے منعقدہ اس کرکٹ میچ میں جسمانی طور خاص بچوں کی 2 کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی۔ ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے سلسلے میں آج سری نگر میں بیہیویئرل ایجوکیشن اسسمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے اہتمام سے فن مصوری کے ایک مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں جسمانی طور خاص کئی بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی سیکیورٹی اور ڈپٹی میئر کے علاوہ دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ کپواڑہ کے نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغب کرنے کے لیے فوج کی 160ویں بٹالین نے قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم طلباء و طالبات کے لیے ایک سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ ضلع کے مختلف دیہات سے آئے درجنوں طلباء اور دیگر نوجوانوں نے اس فیسٹیول میں حصہ لے کر مختلف کھیل مقابلوں میں حصہ لیا۔
वादी के एक बरगुज़ीदा वली कामिल हज़रत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया वाक़ सुनवार में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्तान आलिया पर दिन भर अक़ीदतमंदों का तांता बंदा रहा, जिन्होंने ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस में शिरकत की। इस मौके पर अइम्मा हज़रात और उलमाए किराम ने औलियाउल्लाह के औसाफ और दीन के तईं उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। हज़रत गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के बाद की जुम्मा की तकरीबात कल वादी बर में मुनाकिद हो रही हैं। इस सिलसिले में नमाज पंजगाना पर मोई मुबारक हज़रत गौसुल आज़म की ज़ियारत मुख्तलिफ बुक़जात में कराई जाएगी। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिका प्रोड्यूसर शफीक शाह की वालिदा का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर कई समाजी और सकाफती तंजीमों ने ताज़ियत का इजहार किया है। मरहुमा की इज्तिमाई फातिह खानी 5 दिसंबर शनिचरवार को सुबह 10:30 बजे SDA मकबरा नज़दीक मस्जिद अंजुम कमरवारी में अंजाम दी जाएगी। ईदगाह अच्छन के बाशिंदों ने ज़िला इंतज़ामिया और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कहा है कि उनके इलाके तक जाने वाली सड़कों की हालत नहायत खस्ता हो चुकी है और ड्रेनेज सिस्टम भी नाकिस हो चुका है, जिस वजह से यहाँ के मकामी बाशिंदों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन बाशिंदों ने बिजली ट्रांसफार्मर को भी तब्दील करने की ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है। खास कर बच्चे नेरान ट्यूशन बनान त्रावन कहें 400 गोमुत KVIC DC सबन कोर्मुत सैंक्शन 400 चूंकि तमो वो असल लग टाइम 10-15 दो लगन तो हालांकि 2 रेत गई 3 रेत हेतन वन गन तो वुन तमत वोत ना ट्रांसफार्मर कहें अस कर मेहरबानी कर यह कर शिफ्ट अस 400 KV चूंकि अस गई महलस में सारी परेशानी दूर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कश्मीर वादी और जोजिला दर्रे के आसपास के इलाकों और लद्दाख में कल से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 8 दिसंबर तक जारी रह सकता है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।